ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی اور فلک چھوکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا نام بتایا جن میں حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت زواب بن معاذ اور حضرت یشع بن نون علیہم السلام، جس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان فردوں کی عبادت پر تعجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے 80 برس عبادت کی۔ اللہ نے آپ پر ایسے بہتر چیز نازل کی ہے۔ اور پھر سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی۔ پھر فرمایا یہ لیلۃ القدر اس سے افضل ہے جس پر آپ اور آپ کی امت تعجب کر رہی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر کی رات بہتر ہے۔ اس کا مطلب اپروکسیمیٹلی 83 ایئر کے برابر۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈاؤٹ ہے کہ قرآن نے ہم لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، لیکن قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ تو آئیے اس ڈاؤٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان رات کو کیوں اتنا بہتر قرار دیا اور وہ یہ رات کہاں پر واقع ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں پیچھے زمانے کی طرف۔ ذرا تصور کرے ایک ایسے رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ A night when the heaven open، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر دعا سنی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہے لیلۃ القدر کی رات، the night of power۔ 1400 سال پہلے ایک رات مکہ مکرمہ کی قریب ایک غار جسے غار حرا کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فنا مانگا۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی روایت کو دیکھتے، بے گناہ قتل کرتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسا اس کا کوئی نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو برداشت نہ کرتے ہوئے غار حرا میں فنا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونے لگے۔ Ancient forests of pristine rivers. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے 3 کلومیٹر جبل نور میں واقع حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے جاتی۔ And trees tower to one. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہو اور کہنے لگا، آئیے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ جانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ایک رات مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں ایک شخص گہری سوچ میں تھا۔ وہ عالم انسان کی سوچ تھا، اور وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے حبیب اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی دل میں تلاش تھا کہ ایک جنہیں اس امت کی خیرخواہی کا سبب۔ اچانک پورا غار نور سے بھر گیا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھی، وہی لے کر The southern tip of the Australian اونچی آواز سے آواز بلند کیا، اقرأ، ریڈ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں امی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعجب کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگایا اور پھر کہنے لگا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات اس وحی میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی اور وہی نائٹ تاریخ نے موڑ کر، اور پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئی تو انہیں بہت حیرت زد ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران تھے۔ وہ گھر گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں بیٹھ گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک اور واقعہ تھی، لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ذلیل اور ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ رشتہ داروں کا ساتھ دیا، دوستوں کا ساتھ دیا اور لوگوں کا بلاہ کا سوچا۔ تو وہ واقعہ ہم ایک اور ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس پہلے وحی کے بعد آہستہ آہستہ قرآن نازل ہونے اور جو ویڈیو کے شروع میں نے جو واقعہ شیئر کیا، صحابہ کو جب تعجب ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں آ کر سورہ قدر کو نازل کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کرتے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ رات سال میں کب ہوگی اور فرشتے زمین پر کیوں؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تک زمین پر قرآن ہوتے ہیں تو یہ رات بھی ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے فرشتے زمین پر اتر دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ کہاں کہاں پر میری عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ وہ فلان بندہ فلان جگہ پر آپ کی عبادت کر رہا تھا، فلان بندہ پر فلان جگہ پر آپ کی۔ فرشتے اور جبریل علیہ السلام رحمت اور برکت زمین پر اتارتے ہیں۔ A night of divorce in place، جہاں پر ہر نیکی کا دروازہ کھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے ایک خاص دعا سکھائی، جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ اللہم انی عفو تحب العفو عفو عنی۔ Allah, you are forgiving, you are loving forgiveness, so forgive me۔ یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ تقدیر کی رات ہے۔ اس رات پر سینس آف اینڈ فیئر آنسر مقرر فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس رات تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ یہ رات سال میں کب ہوگی؟ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا، فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ وہ 9 راتوں میں سے بچی ہو، 7ویں رات میں ہو، 5ویں رات میں ہو یا 3ری رات میں ہو۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ اور بہت سے اکابرین علماء سے ثابت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات چھپائی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی 10 نائٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسے تلاش کرو، اسے اپناؤ اور اپنے روح کو اللہ کے قریب کرو، کیونکہ
who known this mind of your night of power. So ابھی تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو چھوٹی سی لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا. خدا حافظ.